بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا تیسرا سبق ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب الطہارت کو شروع کیا تھا اور وضو کے فرائض اور سنن اور مستحبات پڑھے تھے۔ اب اس سبق میں ہم وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان کا بیان پڑھیں گے۔ تو پہلے عبارت دیکھ لیں۔ والمعانی الناقضۃ للوضوء کل ما خرج من السبیلین والدم والقیح والصدید اذا خرج من البدن فتجاوز الى موضع يلحقه حكم التطهير والقيء اذا كان ملء الفم والنوم مضطجعا او متكئا او مستندا الى شيء لو ازيل لسقط عنه والغلبة على العقل بالاغماء والجنون والقہقہۃ فی کل صلاة ذات رکوع و سجود۔ تو یہاں سے وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ المعانی یہ معنی کی جمع ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مطلب یا مقصد یا اس کا سبب یا اس کی وجہ۔ تو یہاں پر یہ سبب یا وجہ کے معنی میں ہے کہ المعانی وہ اسباب یا وہ وجوہات الناقضۃ جو توڑنے والے ہیں للوضوء وضو کو، یعنی وضو کو توڑنے والے جو اسباب ہیں یا وضو کو توڑنے والی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ تو وہ یہ ہیں۔ پہلی چیز ہے کل ما خرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو دو راستوں سے نکلے، یعنی پیشاب یا پخانہ کے راستے سے نکلے۔ جو چیز بھی ان دو راستوں سے نکلے گی تو وہ وضو کو توڑ دے گی۔ تو اس میں ہوا بھی ہے، ہوا خارج ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور پیشاب اور پخانہ اور مزی اور ودی، یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کی تفصیل آگے آئے گی، یہ اگر خارج ہوں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے والدم، خون اگر جسم کے کسی حصے سے نکل جائے اور نکل کر بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ والقیح، اور پیپ اگر جسم سے نکل جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ والصدید، اور ایسی پیپ جس میں خون کی آمیزش ہو۔ قیح کہتے ہیں جو بالکل مکمل پیپ ہو، اور صدید ایسی پیپ جس میں کچھ خون کی بھی آمیزش ہو۔ تو یہ خون یا پیپ، ان کے ساتھ یہ قید ہے کہ اذا خرج من البدن، یہ خون یا پیپ بدن سے نکل جائیں، فتجاوز الى موضع، اور ایسی جگہ کی طرف یہ بہہ جائیں، تجاوز کر جائیں، یلحقہ حکم التطہیر، جس کو پاکی کا حکم لاحق ہے، یعنی اپنی جگہ سے جب خون یا پیپ ظاہر ہوئی ہے تو صرف اس کے ظاہر ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ ظاہر ہو کر وہ نکل کر بہہ جائے، اور بہہ کر جسم کے دوسرے حصے کی طرف، یعنی جہاں سے وہ نکلی ہے اس سے دوسرے حصے کی طرف وہ آگے تجاوز کر گئی ہے، اور وہ دوسرا حصہ ایسا ہے کہ اس کو بھی دھونے کا حکم ہے، تو ایسی صورت میں اس خون یا پیپ کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اس میں دو قیدیں لگ گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بدن سے نکل کر تجاوز کر جائے، صرف ظاہر ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بدن سے خون یا پیپ نکل کر بہہ جائے تب وضو ٹوٹتا ہے۔ دوسری قید اس میں یہ لگائی گئی ہے کہ خون یا پیپ نکل کر ایسی جگہ کی طرف جائے جس کو تطہیر کا حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ کوئی خون یا پیپ بہہ رہا ہے کہ جس کو پاک کرنے کا حکم نہیں ہے، یا جس کو پاک کرنا ممکن نہیں ہے، صاف کرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا کان کے سوراخ کے اندر جہاں پر انگلی سے بندہ اس کو صاف نہیں کر سکتا، وہاں پر اگر پیپ نکل کر اپنی جگہ سے ہٹ رہی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کان کے سوراخ سے باہر آ رہی ہے جہاں پر انگلی پہنچ سکتی ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ آگے والقیء اذا کان ملء الفم، قے کرنا یعنی الٹی منہ سے جو آتی ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ منہ بھر کر ہو۔ اگر بالکل تھوڑا سا کوئی قطرہ یا کوئی ذرہ منہ میں آیا ہے، وہ نکل گیا ہے یا دوبارہ نکل لیا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر کر جس طرح کیا ہوتی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے والنوم، اور نیند یعنی سونا، یہ بھی ناقض وضو ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مضطجعاً، یا تو کروٹ کے بل
بندہ سو جائے یعنی پہلو کے بل سو جائے، او متکئن یا تکیہ لگا کر سو جائے یعنی جس طرح عام سیدھا بندہ لیٹتا ہے کمر کے بل اس طرح سو جائے، او مستندن یا سہارا لے کر الی شیئن کسی ایسی چیز کا، لو ازیلا کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے، لسقط عنہ تو یہ سونے والا شخص گر جائے، تو ایسی چیز کے ساتھ سہارا لے کر سونے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص ویسے عام حالت میں بیٹھا ہوا ہے، کسی چیز کے ساتھ ٹیک نہیں لگائی ہوئی، یا رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے، اس کو نیند آ گئی ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی لیٹا ہوا ہے، چاہے پہلو کے بل لیٹا ہو یا کمر کے بل لیٹا ہو، یا کسی چیز کے ساتھ سہارا لیا ہوا ہے کہ اگر اس چیز کو ہم ہٹائیں تو یہ سونے والا شخص گر جائے، تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو سونے میں وضو ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں استرخائی مفاصل ہو جاتا ہے، یعنی جب بندہ سوتا ہے تو آدمی کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو سونے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری ہوا نکلی ہے یا نہیں نکلی، یعنی وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، اس لیے مطلق سونے کے حکم سے ہی وضو ٹوٹنے کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ آگے ہے والغلبۃ علی العقل بالاغماء والجنون، کہ آدمی کی عقل پر غلبہ ہو جائے، یعنی آدمی کی عقل زائل ہو جائے بے ہوشی کی وجہ سے۔ کوئی بندہ بے ہوش ہو گیا ہے تو اس کو عقل اس کی کام نہیں کرتی، سمجھ نہیں ہوتی، تو اس صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو صرف بے ہوش ہونے سے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ والجنون، اسی طرح کوئی بندہ مجنون ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اس کی عقل زائل ہو گئی ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے والقہقہۃ فی کل صلاۃ ذات رکوع و سجود، کہ کہا مار کر ہنسنا کسی ایسی نماز میں جو رکوع اور سجدے والی ہو۔ رکوع اور سجدے والی نماز کی جو قید لگائی ہے، اس سے نماز جنازہ کو نکالنا مقصود ہے، کہ نماز جنازہ میں اگر کہہ مار کر ہنسا تو اس سے نماز جنازہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس کے علاوہ جو باقی نمازیں ہیں ان میں اگر جن میں رکوع اور سجدہ ہوتا ہے، کہہ مار کر ہنسا تو اس سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو کہا کا مطلب کیا ہے، تو اس کے سمجھنے کے لیے ہنسنا جو ہے اس کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک ہے قہقہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی اونچی آواز سے ہنسے کہ ساتھ والا جو شخص ہے اس کو بھی آواز آئے، اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری قسم میں ضحک، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ہنسے، اس کو خود تو آواز آئے لیکن ساتھ والے دوسرے بندے کو آواز نہ آئے، تو اس سے نماز تو ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ تیسری چیز ہے تبسم۔ تبسم کا مطلب ہے مسکرانا، کہ آدمی کے دانت ظاہر ہوں لیکن آواز نہ نکلے، اپنے آپ کو بھی آواز نہ آئے، تو اس سے نماز بھی نہیں ٹوٹتی اور وضو بھی نہیں ٹوٹتا، البتہ اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، یعنی اس کے ثواب میں کمی آتی ہے۔ تو یہ وضو کو توڑنے والی چیزیں تھیں۔ آگے وضو کا بیان جب مکمل ہو گیا ہے تو غسل کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ تو پہلے غسل کے فرائض بیان کیے ہیں، تو عبارت پہلے آپ دیکھ لیں۔ وفرض الغسل المضمضۃ والاستنشاق وغسل سائر البدن وسنۃ الغسل ان یبدأ المغتسل بغسل یدیہ وفرجہ ویزیل النجاسۃ ان كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا غسل رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وسائر بدنه 3 ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه وليس على المرأة أن تنقض ظفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر۔ تو یہاں سے غسل کے فرائض بیان کیے ہیں۔ وہ فرض الغسل، غسل کے فرائض یہ ہیں۔ پہلا ہے المضمضۃ، کلی کرنا یعنی منہ میں پانی ڈالنا، یہ بھی غسل کے فرائض میں سے ہے۔ والاستنشاق، اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی غسل کے فرائض میں سے ہے۔ تو منہ میں پانی اس طرح ڈالنا کہ پورے منہ میں یعنی حلق تک، گلے تک اور دانتوں کے ارد گرد ساری جگہ اس سے تر ہو جائے، اور ناک میں جو کچی ہڈی ہے وہاں تک پانی کو اوپر پہنچانا، یہ غسل کے فرائض میں سے ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے،
3 مرتبہ یہ کرنا سنت ہے۔ تو پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا استنشاق ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا ہے غسل سائر البدنی۔ یہ غسل غین کے فتحہ یعنی زبر کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دھونا۔ جو غسل ہوتا ہے غین کے ضمہ یعنی پیش کے ساتھ، وہ غسل ہے نہانا۔ یہاں پر غسل مصدر ہے، اس کا مطلب ہے دھونا۔ تو غسل سائر البدنی، سارے بدن یعنی پورے بدن کو دھونا، پانی سے تر کرنا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، یہ غسل کا تیسرا فرض ہے۔ وسنت الغسل، اب غسل کی سنتیں بیان کر رہے ہیں، یعنی غسل کا جو مسنون طریقہ ہے، مکمل طریقہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ان یبدأ کہ شروع کرے، ابتدا کرے، المغتسل غسل کرنے والا، بھی غسل یدیہ اپنی ہاتھوں کو دھونے سے، یعنی وہ برتن سے پانی لے کر اپنے جسم پر ڈالے گا یا کسی بھی طریقے سے اپنے جسم پر پانی ڈالے گا تو پہلے اس کے ہاتھ پاک اور صاف ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے، وہ فرجی ہی، اور پھر اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو دھوئے، کیونکہ اس پر ہو سکتا ہے کہ نجاست لگی ہوئی ہو، تو اس لیے پہلے استنجا کر لینا، یعنی شرمگاہ کو دھونا، یہ بھی غسل کی سنتوں میں سے ہے۔ وَيُزِيلُ النِّجَاسَةَ إِنْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ، پھر اس کے بعد بدن کے کسی اور حصے پر اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس نجاست کو وہ زائل کرے، اس کو وہ دور کرے۔ پھر اس کے بعد ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، پھر اس کے بعد وضو کرے، وضوءَهُ لِلصَّلَاةِ، جس طرح کہ وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، یعنی جس طرح نماز کے لیے وضو ہوتا ہے، جس کا طریقہ پہلے بیان کیا گیا ہے، اس طرح وضو کرے غسل کرنے سے پہلے، یہ بھی اس کی سنتوں میں سے ہے۔ الا غسل رجلیہ، البتہ وضو میں باقی سارے کام تو کرے، پاؤں نہ دھوئے، پاؤں غسل کرنے کے بعد آخر میں دھوئے گا۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ پہلے زمانے میں جو غسل خانوں کا جو نظام تھا وہ آج کل کے غسل خانوں کی طرح نہیں تھا، تو وہاں پر پانی نیچے جمع ہو جاتا تھا، تو اس لیے شروع میں پاؤں دھونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، تو غسل کر کے اس جگہ سے ہٹ کر پھر پاؤں دھونے کا حکم تھا۔ لیکن آج کل جس طرح کا سسٹم ہے تو اس میں پانی نیچے کھڑا نہیں ہوتا، بہہ جاتا ہے، تو اس لیے شروع میں جب وضو کرے تو پاؤں بھی ساتھ ہی دھو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ثم یفیض الماء علی رأسہ، پانی کو بہائے اپنے سر پر، وسائر بدنہ، اور اپنے سارے جسم پر، ثلاثاً 3 مرتبہ بہانا یہ سنت ہے، یعنی 1 مرتبہ بہانا تو فرض ہے، اس کو 3 مرتبہ دہرانا یعنی تکرار کرنا یہ غسل کی سنتوں میں سے ہے۔ تو پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہائے۔ ثم یتنحی، پھر ہٹ جائے، عن ذالک المکانی، اس جگہ سے جہاں پر غسل کیا تھا، تو وہاں پر پانی نیچے کھڑا ہے تو اس جگہ سے ایک طرف ہو جائے، ہٹ جائے، فیغسل رجلیہ، اور اپنے پاؤں کو دھو لے۔ تو یہ غسل کا پورا مسنون طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ آگے غسل سے متعلق ایک بات کی وضاحت کر دی ہے کہ چونکہ سارے بدن تک پانی پہنچانا ضروری ہے، تو عورتوں کے بال اگر بندھے ہوئے ہوں تو ان کو کھولنا ضروری نہیں ہے، ان کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو اگر بال بندھے ہوئے ہی ہیں، جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہے تو اسی طرح غسل ان کا ہو جائے گا، بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے۔ وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ، اور نہیں ہے عورت پر، یعنی عورت پر یہ لازم نہیں ہے، ان تنقض، کہ وہ کھولے، ضفائرہا، اپنے بندھے ہوئے بالوں کو، فی الغسل، غسل میں، اذا بلغ الماء، جب پانی پہنچ جائے، اصول الشعر، بالوں کی جڑوں تک۔ اصول کا مطلب ہے جڑیں، اور شعر بالوں کو کہتے ہیں۔ جب پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ رہا ہو تو اب بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے، بالوں کو گیلا کرنا ضروری نہیں ہے، جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو یہ حکم صرف عورتوں کے لیے ہے۔ اگر کسی مرد کے بال اتنے بڑے ہیں کہ اس نے بالوں کو باندھا ہوا ہے، اس کی منڈیاں بنی ہوئی ہیں، تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اس کو بالوں کو کھولنا ہی پڑے گا اور سارے بالوں کو تر کرنا، دھونا ضروری ہوگا۔ یہ صرف عورتوں کے لیے ضرورت کی وجہ سے گنجائش دی گئی ہے کہ بالوں کو کھولے بغیر بھی اگر پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ رہا ہے تب بھی ان کا غسل ہو جائے گا۔ آگے غسل کو واجب کرنے والی جو چیزیں ہیں، جو اسباب ہیں، ان کا بیان ہے۔ تو عبارت یہ ہے، والمعانی الموجبۃ للغسل،
انزال المنی علی وجہ الدفق والشہوۃ من الرجل والمرأة والتقاء الختانین من غیر انزال والحیض والنفاس وسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل للجمعۃ والعیدین والاحرام وعرفۃ ولیس فی المذی والودی غسل وفیہما الوضوء۔ تو یہاں سے غسل کو واجب کرنے والے اسباب کو بیان کر رہے ہیں۔ والمعانی، یہ معنی کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے وجہ یا سبب یا مقصد۔ تو یہاں پر یہ سبب کے معنی میں ہے۔ والمعانی وہ اسباب، الموجبۃ جو واجب کرنے والے ہیں، للغسل غسل کو، وہ یہ ہیں۔ ایک ہے انزال المنی، منی کا نکلنا، منی کا خارج ہونا، یہ غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ علی وجہ الدفق والشہوۃ، دفق کہتے ہیں اچھلنا یا کودنا، تو شہوت کے ساتھ جب منی نکلے گی تو وہ دفق کی صورت میں ہی نکلے گی، تو اس صورت میں منی نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ قید اس لیے لگائی ہے کہ اگر کسی شخص نے بعض اوقات کوئی بہت زیادہ وزن اٹھایا ہے یا کسی اونچی جگہ سے گرا ہے، اس سے اس کی اگر منی خارج ہو گئی ہے، کوئی شہوت نہیں تھی، تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ تو شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا یہ غسل کے واجب ہونے کے لیے ایک سبب ہے۔ من الرجل والمرأة، یہ مرد سے اگر منی خارج ہو تب بھی غسل کو واجب کر دیتی ہے، اور عورت سے اگر یہ خارج ہو تو اس پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ والتقاء الختانین، اور دو شرمگاہوں کا آپس میں ملنا، من غیر انزال، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت کی شرمگاہیں آپس میں مل گئی ہیں، چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں ان دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ والحیض، اور غسل واجب کرنے کا ایک سبب حیض ہے۔ حیض جب ختم ہو جائے تو اس وقت عورت پر غسل واجب ہوتا ہے۔ والنفاس، اسی طرح غسل واجب کرنے کا ایک سبب نفاس بھی ہے۔ جب نفاس ختم ہو جائے تو اس عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو حیض اور نفاس، ان کی مزید تفصیل آگے مختلف ابواب میں آ رہی ہے۔ اس کے بعد کون سے مواقع پر غسل کرنا سنت ہے، مسنون ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنت قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الغسل غسل کو، للجمعۃ جمعہ کے لیے، تو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے غسل کرنا یہ مسنون ہے۔ والعیدین، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کو سنت قرار دیا ہے عیدین کے لیے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں عیدوں کے موقع پر غسل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ والاحرامی، اور کوئی شخص عمرے کا یا حج کا احرام باندھنا چاہ رہا ہے تو احرام باندھنے سے پہلے بھی غسل کرنا سنت ہے۔ وعرفۃ، اور جو حج کرنے والے 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جاتے ہیں وقوف عرفہ کے لیے، تو اس سے پہلے بھی غسل کرنا یہ سنت ہے، مسنون ہے۔ آگے ایک بات کی وضاحت کر دی ہے کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک منی، ایک مذی اور ایک ودی۔ تو منی جس کا ذکر پہلے آیا ہے اس کے خارج ہونے سے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن مذی اور ودی کے خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ صرف وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ولیس فی المذی والودی غسل، مذی اور ودی کے خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا، لازم نہیں ہوتا۔ وفیہما الوضوء، ان دونوں میں صرف وضو لازم ہوتا ہے، یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔